شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اچھے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت موسم سرما چل رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو موسم کی شدت سے بھی بچانا ہے، اور دوسرا اسکول کا کام بھی بہت ہی لگن اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں بچوں اردو جماعت ہفتم سے باب ششم، جس کا عنوان ہے انسانیت کا ادراک اور معاشرتی شعور۔ ہم نے شروع کر رکھا ہے سبق 6.1 احترام نسواں، جس کا عنوان ہے، اور بچوں آج اس کا تیسرا لیکچر آپ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم پڑھنا اور بات چیت کی فہرست سے لیے گئے ہیں۔ طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ کل ہمارا جو حاصل تعلم تھا وہ تھا نظم و نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا، لیکن آج ہے طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اور ہمارا جو دوسرا حاصل تعلم ہے وہ ہے ذرائع ابلاغ میں پیش کیے گئے معاشی، معاشرتی، سماجی اور ثقافتی ان ڈراموں، خبروں اور فیچروں کو سن کر تبصرہ کرنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا، اور یہ حاصل تعلم بات چیت کی فہرست سے لیا گیا ہے۔ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بچوں ہم کیا کریں گے؟ ایک بہت ہی مزیدار سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہیں، معلم اگر چاہیں تو یہ الفاظ تختہ تحریر پر بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، اور مختلف طلباء سے پوچھ سکتے ہیں ان کا درست تلفظ۔ معطل، تخلیقی، ترویج، شائستگی، نصفاں اور خطابت، یہ الفاظ آپ نے بہت ہی درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ یہاں پر اعراب نہیں لگائے گئے ہیں، لیکن آپ نے تلفظ ادا کرتے ہوئے اعراب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو نصفہ ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، لہٰذا آپ نے درست تلفظ ادا کرتے ہوئے اعراب کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جو آپ کو پتہ ہو کہ کس جگہ پر کون سا اعراب کی کون سی حرکات یہاں پر لگائی جائیں گی، یعنی کس جگہ پر کس علامت کا یا کس حرکت کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا بچوں آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ ان الفاظ کا تلفظ ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ ہمارے جو آج کی حاصلات تعلم ہے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے، ایک تو آج ہم پڑھیں گے سبق احترام نسواں کا آخری حصہ، ٹھیک ہے؟ اس کی بلند خوانی پہلے تو معلم خود کریں گے، اور جہاں پر آپ کو مشکل پیش آئے معلم سے رہنمائی دوبارہ آپ لے سکتے ہیں، یعنی ان سے الفاظ کا تلفظ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا حاصل تعلم ہے ذرائع ابلاغ میں پیش کیے گئے ڈراموں، خبروں اور فیچروں کو سن کر زبانی تبصرہ کرنے کی جو مشق ہے اس کی آپ کو سرگرمی کروائی جائے گی۔ اور بچوں تبصرہ کس طریقے سے لکھنا ہے، زبانی تبصرہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہ آپ کو متعدد بار سکھایا جا چکا ہے۔ اس کو پہلے سکھایا تھا معلمہ راحیلہ سمیر نے، اس کی دورانی میں نے آپ کو کروائی تھی، یعنی آپ کو تبصرہ لکھنا جب آپ کو دوبارہ سکھایا گیا تھا تبصرہ نویسی، تب آپ کو زبانی تبصرہ کرنے کی مشق بھی کروائی گئی ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ تبصرہ کیا ہوتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اور آج کے سبق میں زبانی تبصرہ کی مشق کروائی جائے گی، تبصرہ لکھنے کی مشق نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اپنے سبق کا متن آج ختم کریں گے، جو کہ ہمارے سبق 6.1 کا آخری حصہ ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تمہاری عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہے۔ ہم کسی بھی فرد، خصوصاً کسی عورت کو محض اس لیے حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ معاشی طور پر کمزور ہے۔ بچوں آپ نے تلفظ کی ادائیگی پر بہت توجہ دینی ہے۔ معلم جس طریقے سے الفاظ ادا کر رہے ہیں آپ نے ان کو ذہن نشین کر لینا ہے، بہت توجہ سے آپ نے عبارت کو سننا ہے، اور اپنی ضروریات زندگی کے حصول کی خاطر وہ خدمت کرتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں معاشرے کے نظر انداز شدہ طبقے کی سینکڑوں خواتین گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ان کو مخاطب کرتے وقت ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ سے ان کی تحقیر یا دل آزاری نہ ہو۔ اچھا بچوں یہ ایک سوال ہے، کسی کو مخاطب کرنے سے اس کی تحقیر کیسے ہو سکتی؟ اس سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، لیکن رائے کا اظہار کیسے کریں گے؟ تبصرے کی صورت میں آپ بتائیں گے اپنی رائے کہ کسی کو مخاطب کرنے سے، آپ کسی کو اگر آپ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں تو اس کی
شخصیت پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں، یا اس کی حقارت کر رہے ہیں، یا اگر تو کہہ کے پکار رہے ہیں تو اس کی شخصیت پر یا اس کے احترام پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے متعلق بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارے سبق کا جو آخری حصہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس عبارت پر۔ دیگر معاشروں میں اسلامی ممالک خصوصاً پاکستان کے لیے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یا خواتین شخصی آزادی اور ترقی کے مواقع سے محروم ہیں، لیکن گزشتہ صدی سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاست ہو، ملکی حکومت کے اعلیٰ عہدے ہو، فوج ہو، سائنس کا شعبہ ہو یا کوئی بھی عملی میدان، پاکستان کی خواتین نے اپنی اسلامی اور معاشی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور ہماری حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری عوام نے بھی ان کو یہ اعتماد دیا ہے کہ وہ کسی سے کمتر نہیں ہیں۔ سبق کا متن مکمل ہوا، معلم بلند خوانی کر لیں۔ تو بچوں، آپ نے جو لفظ ادا کرنے میں آپ کو مشکل پیش ہے، آپ ان سے دوبارہ پوچھیں، لیکن تب پوچھیں جب معلم سبق کا متن ختم کر چکے ہوں۔ معلم اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کریں گے، 2 سے 3 بار بھی آپ کو اس الفاظ کا تلفظ پڑھ کر بتائیں گے تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ ہو، جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ بڑھتے ہیں اب اپنے سبق کی سرگرمیوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ کتاب کا سوال ہے، 2 سوالات ہیں جو آج کے متن سے متعلق ہیں۔ آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اگر آپ نے توجہ سے آج کا متن سنا ہوگا تو۔ اس کے بعد سرگرمی ہے، پہلی سرگرمی ہے درست تلفظ کے ساتھ اقتباس کی ادائیگی کی۔ درسی کتاب کی مشق میں ہی یہ اقتباس موجود ہے، آپ اس کو بہت توجہ سے پڑھیں گے، لیکن درست تلفظ اور مناسب رفتار سے جماعت میں پڑھ کر سنائیں گے، اور اگر کسی لفظ کو ادا کرنے میں مشکل پیش ہے تو آپ معلم سے ضرور رہنمائی لیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، تصور مساوات، دینوی معلومتا، اس کو بھی آپ نے پڑھتے ہوئے واو کا بھی آپ نے آواز نکالنی ہے، اس کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ تنازعات، ٹھیک ہے، بہت ہی توجہ سے آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے، اس کا تلفظ بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے تاکہ معلم آپ کو شاباش دے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دے۔ بہت خوب اچھے بچوں، بڑھتے اپنے دوسرے حاصل تعلم کی دوسری سرگرمی کی طرف، جو کہ بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی دلچسپ ہے اور معلومات سے بھرپور ہے۔ کیو آر کوڈ میں دی گئی ویڈیو غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ کیو آر کوڈ آپ کے سامنے ہے، درسی کتاب کی مشق میں ہے، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب آپ اس کو سکین کریں گے تو یہ والی ورک شیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ورک شیٹ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، ایکٹیویٹی شیٹ کے نام سے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور لیسن پلان بھی ہمارا ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اچھا، ویڈیو یہ والا جو لنک ہے، آپ اس کو لنک کو اوپن کریں گے، یعنی لنک کو کاپی کر کے آپ گوگل پر بھی لے جا سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی، دونوں جگہ پر آپ جب اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گی، ایک کہانی ہے، بہت ہی مزیدار کہانی ہے، بہت ہی توجہ سے آپ دیکھیں گے۔ معلم اگر چاہے تو جماعت میں برقی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی دفعہ پوری جماعت کو یہ کہانی دکھا سکتے ہیں۔ بچوں، آپ نے بہت ہی توجہ سے کہانی کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ سے پوچھے جائیں گے کچھ سوالات، یعنی تبصرے کی صورت میں آپ نے ان نکات کو، جب آپ تبصرہ کریں گے معلم ان نکات سے متعلق آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں کس پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، کس پر بات کی گئی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، سماجی ہے، ثقافتی ہے۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویڈیو کس نقطے سے متعلق ہے، اس میں کس پر بات چیت کی گئی ہے، ویڈیو میں کس پہلو پر خصوصی بات کی گئی ہے، یعنی کس پہلو کو بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، کس طرف زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کس پہلو پر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، کس پہلو کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے، کس نقطے پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا لیں گے، کیونکہ بہت ہی آسان زبان میں بات چیت کی گئی ہے اس ویڈیو میں، بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور ایک کہانی نما ہے۔ اور بچوں، آپ کی ہی عمر کی ایک بچی اس ویڈیو میں ہے جو بہت سارے ایسے کام کر رہی ہے جو اس کو باقی بچوں سے منفرد کرتے ہیں۔ اسی طرح کے جو نکات ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی، لیکن تبصرے کی صورت میں معلم آپ سے اسی طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اس سے مختلف بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بس ان دونوں ہی سوالات سے متعلق آپ سے تبصرہ مانگا جائے گا، اس سے متعلق اور بھی آپ سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ آپ اس میں تبصرے کا اظہار کریں۔ جو اس کا بنیادی کردار ہے، جو مینا ہے اس کہانی میں، آپ نے اس کے متعلق بھی معلم آپ سے تبصرہ مانگ سکتے ہیں کہ معلم جو مینا لڑکی ہے وہ کس طرح کی شخصیت کی مالک ہے، وہ کس طرح کے کام کرتی ہے۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو
بہت ہی توجہ سے دیکھنی ہے تاکہ جو آپ سے تبصرہ جس نقطے پر جس پہلو پر آپ سے تبصرہ مانگا جائے آپ بہت اچھے طریقے سے تبصرہ کر سکیں اعتماد کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لیکچر ہوا ختم، لیکن آپ گھر جا کر کچھ کام بھی کریں گے جو آج کے ہی متن سے متعلق ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ سبق کے مطابق ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال ہیں آج کے متن سے متعلق دوسرا، چوتھا اور پانچواں۔ آپ گھر جا کر ان سوالات کے جواب لکھیں گے کاپی پر۔ عورت کی کون سی خوبی اسے بہتر منتظم بناتی ہے؟ متن میں ہی اس کا جواب ہے۔ کیا اسلام عورت کو گھر کی حدود میں قید رہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ تو بالکل بھی نہیں، آپ متن پڑھے بغیر بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر متن کو پڑھ کے اس کے مطابق جواب دیں گے تو وہ بہتر جواب ہوگا۔ احترام نصفہ کس طرح کسی معاشرے کو محفوظ بناتا ہے؟ یہ بھی متن میں ہی موجود جواب ہے، لہٰذا گھر جا کے متن کو بھی ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا، تلفظ کی ادائی کیجیے گا جو لفظ آپ کو مشکل لگا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کاپی کا کام گھر جا کر بہت ہی توجہ اور لگن سے کیجیے گا، جیسے آپ نے توجہ اور لگن سے سرگرمیاں سر انجام دی، آج کا لیکچر سنا، اور اسی طریقے سے آپ گھر جا کر یہ کام بھی مکمل کریں گے۔ ہمارا لیکچر ہوا ختم، کل اس سبق کے آخری حصے میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔